میرے نوجوان بھائیوں اور میرے بڑے بزرگ، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں فرام باٹم آف مائی ہارٹ کہ آپ لوگ پنڈال کے اندر آ جائیے۔ آپ لوگوں سے تہہ دل سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس دینی محفل کے اندر آ جائیے۔ میں اتنا بڑا تجربے کار نہیں اور نہ اتنا بڑا مقرر ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں بیان کر سکوں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے قیمتی وقت میں سے صرف مجھے 15 منٹ دے دیجیے۔ آپ لوگوں سے صرف 15 منٹ چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اندر آ جائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، آج میں آپ لوگوں کے روبرو ہوا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ لب کشائی کر سکوں۔ ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے نوجوان بھائی جس چیز کو بھلا چکے ہیں، میں آپ لوگوں کو اس چیز کو یاد دہانی کرانے کے لیے آج یہاں پر کھڑا ہوا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت سے پیدا فرما کر اور کچھ مہلت دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے آرام گاہ نہیں، یہ دنیا انسان کے لیے سیر و تفریح گاہ نہیں، یہ دنیا انسان کے لیے چراگاہ نہیں کہ انسان کھا پی کر، کھیل کود کر کے، موج مستی کر کے اپنی زندگی گزار دے۔ محترم حضرات، ابھی 2021 کا سال ختم ہوا، ہماری زندگی اور ہماری عمر کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ وہ 365 دن جو ہماری زندگی کے 1 سال کے اندر گزر گئے، اب وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ہماری زندگی کے وہ 3,10,04,000 سیکنڈ جو 1 سال میں گزر گئے، اب وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اپنے برتھ ڈے پر رنگ رلیاں منانے والوں، اپنے برتھ ڈے پر خوشیاں منانے والوں، یہ دن خوشی منانے کا نہیں بلکہ غم اور ماتم منانے کا دن ہے۔ محترم حضرات، انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے کہ ایک ہی جھونکے میں وہ بجھ جاتا ہے، اور جیسے آنکھوں کا آنسو پلک جھپکتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے، اور جیسے پانی کا بلبلہ ایک ہی پل میں ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی ایک ہی پل میں اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ لفظ موت کتنا بھیانک لفظ ہے۔ موت سے ہر جاندار بھاگتا ہے، موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، موت کی آواز کو کوئی بھی سننا نہیں چاہتا، موت کے تلخ گھونٹ کو کوئی بھی پینا نہیں چاہتا، موت کو کوئی بھی اپنے قریب آنا بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس جاتی ہے، موت کسی کو نہیں چھوڑتی، چاہے وہ نبی ہو یا ولی، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، چاہے وہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا جھوپڑیوں میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا، موت کے گرفت سے کوئی بھی آزاد نہیں۔ موت کا حکم سب پر برابر چلتا ہے۔ آج ہمارے بچے، نوجوان، یہاں تک کہ ہمارے بوڑھے بھی موت سے غافل ہیں۔ ہم لوگوں نے موت کو بھلا دیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس دنیا کی رنگ رلیوں میں اس طرح کھو چکے ہیں۔ آج خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان بھائی، اللہ تعالیٰ کو یہ عمر سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ بچے نادان ہوتے ہیں، بوڑھے کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے اندر عبادت کرنے کی اتنی صلاحیت موجود نہیں ہوتی جتنا کہ ایک نوجوان کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس حوصلہ ہے،
آپ کے پاس مضبوطی ہے، آپ کا جو من کرتا ہے آپ کر سکتے ہو، آپ کا جہاں من کرتا ہے آپ جا سکتے ہو، آپ کا جو من کرتا ہے آپ وہ کھا سکتے ہو، اسے ہضم کر سکتے ہو۔ ان سب چیزوں کے باوجود بندہ طاقتور ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتا ہے۔ بندہ مضبوط ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ بندہ حوصلہ مند ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا سب سے زیادہ پسند ہے اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آج ہمارے نوجوان بھائی موت سے غافل، عبادت سے دور ہے، نماز سے دور ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ آج ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل فلم اسٹار ہے۔ کوئی اپنا ہیرو سلمان کو مانتا ہے، کوئی اپنا ہیرو شاہ رخ کو مانتا ہے، کوئی اپنا ہیرو ٹائیگر شروف کو مانتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، ہمارا اور آپ کا ایک ہی آئیڈیل ہے، ایک ہی رہنما ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کو پیدا کیا، جس کے طریقے پر اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کی کامیابی رکھی ہے۔ آج اگر سلمان کوئی فیشن لے کر آتا ہے تو ہمارے نوجوان اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اگر شاہ رخ کوئی فیشن لے کر آتا ہے تو ہمارے نوجوان اس کو اپناتے ہیں۔ آج اگر ٹائیگر شروف کوئی فیشن لے کر آتا ہے تو ہمارے نوجوان اس کو اپناتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے نوجوان ہمارے نبی کی سنت کو نالی میں بہا کر آتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان ہمارے نبی کی سنت کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں، لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، آپ لوگوں کا ہیرو آپ لوگوں کے ماں باپ ہونے چاہیے کہ جب آپ بچپنے میں تھے تو آپ کی ضرورت کا خیال آپ کے ماں باپ نے رکھا تھا۔ جب آپ بستر پر پیشاب کرتے تھے تو ماں اس گیلے پر سو کر آپ کو سوکھے میں سلاتی تھی۔ جب آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی تو آپ کے ابو نے آپ کو کما کر دیا تھا۔ جب آپ بیمار پڑتے تھے تو آپ کے ابو آپ کو ہسپتال لے کر جاتے تھے۔ آج ہمارے نوجوان اس بزدلی کے اندر جی رہے ہیں، غفلت کے اندر جی رہے ہیں۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس قوم کے نوجوان کے اندر سے اپنے دین کا احساس ختم ہو جائے تو اس قوم کا مستقبل تاریک اور اندھیرا ہے۔ آج ہم پر طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ آج ہمارے نوجوان کے اوپر طرح طرح کے ظلم و تشدد ہو رہے ہیں، لیکن وہ اس کو چپ چاپ سہتا ہے، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پاور ہے، اور جس کے پاس پاور ہے وہی اس دنیا کا بادشاہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا پاور والا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو عزت دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو ذلت دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو ہی موت آئے گی۔ کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ کو موت دے سکے۔ آج ہمارے اندر مایوسی اور نا امیدی پیدا ہو گئی ہے۔ جانتے ہو مایوسی گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ تمہیں اس بات کا یقین ہی نہیں کہ تمہارا خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تمہیں اس بات کا یقین ہی نہیں کہ تمہارا اللہ قادر ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مایوسی گناہ اس لیے ہے کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ جو تمہارا دل لوگوں کے ہاتھوں ٹوٹ گیا وہ کوئی جوڑ نہیں سکتا، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں سے محبت ہے۔ مایوسی گناہ اس لیے ہے کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش کبھی ختم نہیں ہوگی، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو مایوسی کیوں؟ مایوسی کو اپنے قریب آنے مت دو۔ حالات جیسے بھی ہو ڈٹے رہو، اپنے آپ کو مضبوط رکھو اور حالات کو بتاؤ، مشکل کو بتاؤ کہ میرا اللہ بڑا ہے اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ویسے میرے دوستو کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن میرے بعد میرے اور بھی بہت سارے
अकाबिर उलमा इकराम मौजूद हैं, उनसे आप लोग बहुत कीमती नसीहतें सुनेंगे। तो मैं बस इतना ही कह के आप लोगों के सामने से रुखसत लेना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस बुज़दिली की ज़िंदगी से हिफाजत फरमाए और मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শুকর। আমাদের যে মুখ্য উদ্দেশ্য ইনশাআল্লাহ হাসিল হবো, কাজেই এখন আল্লাহ আমরা অনেক কিছু শুনলাম এবং আরো আমাদের সামনে এখন